میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ وقتاً فوقتاً بزرگان دین کے نام پر محفلیں سجاتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز و فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے خاندان کے مرحومین کے نام پر بھی، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے نام پر بھی اور اپنے والدین کے نام پر بھی وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا خاصہ ہے کہ یہ کام تمام مسلمان کہلانے والوں میں آپ کو صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی کرتے نظر آئیں گے۔ ہم کبھی سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام پر محفل سجاتے ہیں، کبھی خواجہ خواجگاں کو یاد کرتے ہیں، کبھی مخدوم ماہمی کے نام پر، کبھی مخدوم کی چوچا کے نام پر، کبھی وارث پاک کے نام پر، کبھی صابر کلیری کے نام پر، کبھی بریلی کے تاجدار کے نام پر ہم محفلیں سجاتے ہیں۔ ان کے نام پر فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، لنگر، دیگ اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اپنے مرحومین کی طرف سے ہم اور آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو یقیناً رب تبارک تعالی کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس کے نام پر کیا جائے اللہ اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ باقی جو مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ موت کے بعد وہ ایصال ثواب پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ نہ قرآن خوانی کرتے ہیں، نہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، نہ نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ نہ کہ صرف وہ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں بلکہ کرنے والوں پر بھی نکتہ چینی کرتے نظر آتے ہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت نے اس بات کو ثابت کیا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات پر دلائل کے انبار لگا دیے کہ یقیناً مرنے والوں کی طرف سے ہم جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اور جس کے نام پر کیا جائے اسے بھی برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے جن کا نام حضرت سعد تھا۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو میں کروں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب میری والدہ کو عطا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایک کنواں کھدوا دو اپنی والدہ کی طرف سے، قیامت تک جتنے لوگ اس کا پانی پیئیں گے، ہر پانی پینے والے کے عوض اللہ تمہاری والدہ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد نے اپنی والدہ کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کنواں تیار کیا۔ جب کنویں کا کام مکمل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نصیحت کے مطابق میں نے کنواں تیار کر دیا، آپ کے قدم اگر پڑ جائیں تو آپ کا کرم ہوگا۔ تو فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر خود حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کنواں سعد کی والدہ کی طرف سے ہے، اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی بھی پیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں بات واضح ہو گئی کہ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے اگر کوئی نیک کام کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً انہیں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کنویں کا پانی پیا، اور قیامت تک اس کنویں کا پانی لوگ پیتے رہیں گے۔ بعض اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھائیوں کا ذکر نہیں کیا، ایصال ثواب کے لیے زردے پلاؤ اور حلوے کا ذکر نہیں کیا،
پانی کی بات کی، کسی ڈیگ اور لنگر کی بات نہیں کی، پانی کی بات کی۔ اب اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو تم پانی ایصال ثواب کے طور پر کر سکتے ہو، لیکن باقی چیزوں پر جو تم کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ کی سرزمین ہو یا مدینہ منورہ کی سرزمین ہو، عرب کی سرزمین پر اس وقت پانی کی قلت تھی، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے لیے اس چیز کو پسند فرمایا جس چیز کی لوگوں کو زیادہ ضرورت تھی۔ آپ نے کنواں کھدوایا حضرت سعد سے کیونکہ پانی کی زیادہ ضرورت تھی، تو جہاں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو ایصال ثواب کے لیے وہ وہاں چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں کوئی پانی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی پر اے مسلمانوں ایصال ثواب کرنے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب پانی کو ایصال ثواب کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے تو یقیناً بریانی کو بھی ایصال ثواب کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ پانی کو آپ نے صدقہ کیا والدہ کی طرف سے، تو معلوم ہو گئی بات کہ ہر حلال و جائز چیز کو بطور ایصال ثواب پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہاں ضرورت پانی کی تھی، یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہاں البتہ اگر کوئی آج بھی نل لگوا دے کسی کی طرف سے، کنواں کھدوا دے، گاؤں دیہات میں ہینڈ پمپ لگوا دے، راستوں میں پیاؤ لگوا دے، تو علماء اکرام اس سے منع نہیں کرتے، بلکہ یہ تو سب سے افضل صدقہ ہے اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ صرف پانی کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف اور صرف اسی کو مقرر نہیں کیا، اسی کو فکس نہیں کیا، بلکہ یہاں پر بات واضح ہو گئی ہر حلال و جائز چیز کو ایصال ثواب کے طور پر آپ پیش کر سکتے۔ کوئی پابندی نہیں کہ یہی ہو وہی ہو، ہاں چیز حلال ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے۔ مثلا ہم 12ویں شریف میں ہندوستان میں حلوہ بناتے ہیں، اب امریکہ والے اگر 12ویں شریف کے دن چاکلیٹ بانٹے تو کیا چاکلیٹ کا بانٹنا ناجائز ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، چاکلیٹ کا کھانا جائز ہے، آئس کریم کا کھانا جائز ہے، کیک کا کھانا جائز ہے، پیسٹری کا کھانا جائز ہے، جتنی بھی چیزیں حلال و جائز ہیں۔ اب ہمارے ملک میں چونکہ حلوے کا چلن ہے، بریانی کا چلن ہے، پلاؤ کا چلن ہے، جلیبی کا چلن ہے، ہم اپنے ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں اور دوسرے ملک والے اپنے ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا اور تقریر کے درمیان مثال دی میں نے افلاطون کی۔ افلاطون جب بامبے آیا تو مجھے میسج آیا کچھ ساتھیوں کا کہ آپ نے درمیان گفتگو جو افلاطون کا ذکر کیا تو بمبئی والے تو جانتے ہیں کہ افلاطون کیا ہے، لیکن حیدرآباد والوں کو پتہ ہی نہیں کہ افلاطون کیا ہے۔ حیدرآباد والوں کو تو پتہ ہی نہیں، تو اسی ملک میں ہم رہتے ہیں۔ افلاطون تو بمبئی کا ہر آدمی جانتا ہے، یو پی والا بھی جانتا ہے، بہار والے بھی جانتے ہیں، کیونکہ جب جاتے ہیں اسپیشلی تو گاؤں وہ ضرور باندھ کر لے جاتے ہیں افلاطون، تو ہم کو اچھی طرح پہچانتے، لیکن حیدرآباد والے نہیں جانتے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں سمجھانا مقصد یہ ہے کہ جس ملک میں جس شہر میں جو چیز ملتی ہو بس اس کا حلال و جائز ہونا کافی ہے۔ اب اسی پر ایصال ثواب کریں، آقا نے کسی ایک چیز کو فکس نہیں کیا، ہر حلال و جائز چیز پر فاتحہ کیا جا سکتا، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ ایک صحابیہ حاضر ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ پر حج فرض تھا لیکن انہوں نے اسے ادا نہیں کیا، اس حال میں ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پر فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ پر کسی کا قرض ہوتا تو کیا اس قرض کو تم چکاتی کہ نہیں چکاتی، لوٹاتی کہ نہیں لوٹاتی؟ تمہاری والدہ نے کسی سے اگر کوئی وعدہ کیا ہوتا تو تم اس وعدے کو پورا کرتی کہ نہیں کرتی؟ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری والدہ پر کوئی قرض ہوتا یقیناً میں اسے ادا کرتی، اگر ماں نے کوئی وعدہ کیا ہوتا یقیناً میں اسے پورا کرتی۔ تو آقا فرماتے بس اسی طرح سے تیری والدہ پر حج فرض تھا، اس نے ادا نہیں کیا تو اس کی طرف سے ادا کر، اللہ تجھے بھی ثواب دے گا اور تیری والدہ کو بھی ثواب عطا فرمائے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ جو عقیدہ ہے نا
کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے، یہ 100% کلیئر ہے، یہ 100% کلیئر۔ یہ بات اور ہے، باقی جو عقائد والے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، لیکن ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے۔ ماں کا انتقال ہو جائے تو بھی وہ ہماری ماں ہی رہتی ہے، باپ کا انتقال ہو جائے تو بھی وہ ہمارا باپ ہی رہتا ہے، بھائی کا انتقال ہو جائے تو بھی وہ ہمارا بھائی ہی رہتا ہے۔ صرف میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، شوہر کا انتقال ہو تو بیوی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، بیوی کا انتقال ہو تو اب نکاح جاتا رہتا ہے۔ صرف یہی ایک رشتہ ہے جو ٹوٹتا ہے انتقال کے بعد، لیکن باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو اسے اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی اولاد پر ان کے 12 حقوق ہوا کرتے ہیں، یعنی ماں باپ کے جیتے ہی ہم پر حق نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی ہم پر ان کے 12 حقوق ہیں، اور 12 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتے رہا کریں، یہ ہم پر حق ہے۔ تو آج ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی، اللہ یقیناً انہیں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اور